قبول فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں انسان جو دنیاوی بظاہر منفعت اور فائدے والی چیز ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، آج انشاءاللہ اس کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو، حکم مانو، کہا مانو اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، لعلکم، تاکہ تمہارے اوپر ترحمون، رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور جلدی کرو، دوڑ دھوپ کرو، بڑھو دوڑو، الی مغفرۃ، الی طرف مغفرت، بخشش، من ربکم، اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو۔ وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمانوں زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کی طرف کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کا عمومی مزاج اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی نافرمانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے برابر جو اطاعت فرما برداری ہوتی ہے اس کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے پرہیزگاروں کا ذکر آیا تو ساتھ ہی نافرمانوں کا ذکر بھی آ گیا، نافرمانوں کا ذکر آیا تو ساتھ ہی پرہیزگاروں کا ذکر آ گیا۔ تو اہل جنت کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اہل جہنم کا ذکر، یعنی یہ طریقہ کار اور مزاج ہے اس کتاب کا کہ دونوں طرح کے لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کر اللہ رب العالمین چلتے ہیں۔ چونکہ پچھلی دفعہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر یعنی اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں یا جہنم کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو اس میں کافروں کے لیے اور پھر اسی طرح سے سود کھانے والے جو حرام کے رسیا بن چکے ہیں ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اب اطاعت اور فرما برداری اور ساتھ ساتھ رحم کن لوگوں پر ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو۔ من چاہی زندگی، من مانی زندگی گزار کر اور بندہ کہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر آئے گی، اترے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ جو فرما بردار نہیں، جو کہا ماننے والا نہیں، جو اللہ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سسٹم ہی یہ بنایا ہے کہ جو فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ رحمت اور اسی طرح سے محترم بھائیوں سود کھانا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ سود کھانا، سودی کاروبار میں برکت نہیں، سود کو اللہ تعالیٰ نے گرانا ہے، مٹانا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی جنگ میں کھڑا ہوگا
وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے؟ یہ دونوں ہی متضاد چیزیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ یعنی اس سیاق و سباق کے اندر ان آیات کو لانا کہ جب جہاد کی بات ہو رہی ہے تو جہاد کرنے والا رب کی رحمت کے اندر ہوگا، اور جہاد سے فرار کرنے والا اور جہاد میں تعویلات پیش کر کے اپنے آپ کو بچانے والا، جہاد کے اینٹی جانے والا، وہ بھی کبھی رب کی رحمت کے اندر آ سکتا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جس طریقے سے رب کی رحمت کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، سود سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی رب کی رحمت کی امید وہ بندے کر سکتے ہیں جو جہاد کے اینٹی نہیں ہے، جہاد کی حمایت کے اندر کھڑے ہیں اور میدان جہاد میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ رب کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، کیونکہ اطیع اللہ والرسول یہ جو ہے یہ اوور آل ہے، یعنی جنرل بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنرل بات ہے۔ اس کے اندر محترم بھائی یعنی الفاظ جو ہیں وہ عام ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی اطاعت اور فرما برداری آ جاتی ہے، اور اسپیشلی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے لفظ کتبہ سے تعبیر کی ہیں، کتبہ علیکم القتال۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کتبہ علیکم الصیام، ہاں جی، روزے فرض کر دیے گئے، قتال فرض کر دیا گیا، نماز فرض کر دی گئی۔ تو جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے اندر اسپیشلی جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو جو شخص اس انداز سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر میرا رب اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آگے ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ محترم بھائیو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، دوڑ لگانا، آگے بڑھ بڑھ کر رب کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، یعنی آگے بڑھ کر اس میں شامل ہونا۔ تو یہاں پر فرمایا مغفرت، کیونکہ ہم سب کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے مغفرت، بخشش ہو جائے ہمارے چھوٹے موٹے گناہ، ہماری کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بہانے سے ان کو معاف فرماتا بھی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ، ہاتھوں کے، چہرے کے، پاؤں کے، وہ صغیرہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ساتھ ہی دھل جاتے ہیں۔ استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہ جو صغیرہ ہیں وہ ساتھ کے ساتھ مٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے واضح کیا ہے کہ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، دوڑ دھوپ کرو۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہی ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ کس پر ہونی چاہیے؟ بخشش کی طرف۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہماری بخشش کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جنت، محترم بھائیوں، یہ کہنے کے ہمارا جو ٹارگٹ ہے، کیونکہ جنت رب کی رضا کا مقام ہے، مقام رضا ہے، تو مقام رضا کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ہمیں ویسے تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جنت جو ہے وہ مقام رضا ہے، تو جنت کا لالچ رکھنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ عموماً جو ہے وہ کچھ لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ میں جناب جنت کے لیے یہ نیکی کروں، جنت کے لیے نہیں۔ بھائی جنت کے لیے نیکی کرنا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ جنت رب یعنی مقام رضا ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو اس اعتبار سے حوروں کی نہ جنت کی طلب ہے، یہ عام طور پر قوالیوں شوالیوں کے اندر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو لوگوں کو یہ باور کروانا کہ میں جنت کے لیے یا حوروں کے لیے یہ کام کروں، تو محترم بھائیو یاد رکھیے ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنا مقام رضا جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ خوف سے یعنی ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کے ساتھ بھی رب کو پکارتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے لالچ نہ ہو انسان کو، وہ کیسا انسان ہے؟ تو رب تعالیٰ سے لالچ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ ایک لالچ ہے انسان کو کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، بخشش ہو جائے۔ اب جو جنت ہے اس کی تھوڑی سی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے زمین و آسمان، کیونکہ یہ ایک ہماری لمٹ ہے، ہماری
آنکھ نظر کی کہ زمین و آسمان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے یا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سارے جہان ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہی محترم بھائیو بہت زیادہ ہے، ہم کو ناپ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ جو زمین و آسمان کے برابر چوڑائی ہے، چونکہ یہ ہماری حد نگاہ یہیں تک ہے، ہم اسی کو جج کر سکتے ہیں، پیمانہ ہمارے پاس یہی ہے، معیار ہمارے پاس یہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ تو ایک شخص نے آ کر سوال بھی کر لیا، ابن حبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ڈراتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ آگ بھی ہے، آگ بھی ہے، جبکہ جنت زمین و آسمان کے برابر ہے، تو آگ کہاں ہوگی، جہنم کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، اب دن ہے، پہلے رات تھی، رات کہاں چلے گی؟ دن آیا ہے نا، تو رات کہاں چلے گی؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے آگ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے آگ کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو جنت اور جہنم کی جو صفات اور جو تذکرہ جس طرح سے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس پر ویسے ہی ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی کے اندر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی، ہاں جی، فرمایا جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، فرمایا کسی کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا، خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو ہمیں ویسے ہی ایمان لے آنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر جا کر پھر شکوک و شبہات میں پڑھ کر کہ جناب پھر اچھا پھر ہوگا کیا وہاں پر، تو کیونکہ کئی احادیث کے اندر ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، وہاں پر درخت تم نے خود لگانے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس طرح سے دیگر باتیں، اور اسی طرح سے پھلوں کے نام جو دنیا کے ناموں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو بندہ کیا ہے بھئی یہی سب کچھ یہیں پر موجود ہے، تو اتھے اتنی اسٹرگل کر کے اتھے جا کے انگور ہی کھانے تھے، انار ہی کھانے تھے، کئی لوڑے تھے کھا لینے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جبکہ یہ صرف مشابہت جو ہے صرف نام کی حد تک ہے، کس کی حد تک ہے؟ نام کی حد تک ہے۔ اس لیے محترم بھائیو ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ کیسی ہے اس کا کھوج لگانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کھوج لگانے میں پڑیں گے تو محترم بھائیو امید یا کہہ لیں کہ چانسز ہیں کہ ہم کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار کی کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ تقوی والا کون ہے؟ محترم بھائیو جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، جو گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، گناہوں کو بلکہ ہلاکت خیز سمجھے، ہاں جی، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو، معمولی سے معمولی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ جو پہاڑوں، یہ جو چوٹیاں ہیں آسمانوں سے باتیں کرتی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ کنکریوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں، کنکریوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں، یہ جو ٹھاٹھے مارتے سمندر ہیں یہ قطروں سے مل کر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو جو بات سمجھ آئے۔